بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں سال میں صرف ایک بار چند گھنٹوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا انسانی سمندر امڈ آتا ہے، ایک ایسا میدان جہاں پہنچے بغیر کائنات کی سب سے بڑی عبادت یعنی حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص مکہ کی مقدس وادیوں میں ہی رہ جائے، کعبہ کا طواف کر لے، صفا اور مروہ کے چکر کاٹ لے، لیکن 9 ذو الحجہ کے دن اس تپتے ہوئے میدان میں چند لمحے بھی نہ گزارے تو اس کا حج ہمیشہ کے لیے ادھورا رہ جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی میدان عرفات کو اسلام کی تاریخ میں رازوں اور دعاؤں کا میدان کیوں کہا جاتا ہے؟ اور وہ کون سی خاص گھڑی ہے جب زمین پر موجود کروڑوں انسانوں کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے وہ آج ہی پیدا ہوئے ہوں؟ اگر ہم احادیث مبارکہ اور شریعت کے اوراق پلٹیں تو اس میدان عرفات کی فضیلت سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ وہ واحد میدان ہے جس کے بارے میں مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سال کا کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد فرماتا ہو۔ ذرا سوچئے وہ کون سا خفیہ اور نورانی نظام ہے کہ جب 9 ذو الحجہ کی دوپہر ڈھلتی ہے تو کائنات کا مالک خود زمین کے قریب ترین آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو، یہ دور دراز سے مٹی میں اٹے ہوئے صرف میری رحمت کی تلاش میں یہاں آئے ہیں، گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا۔ لیکن اسی فضیلت کے ساتھ ایک بہت بڑا جغرافیائی اور شرعی معمہ بھی سامنے آتا ہے۔ مکہ مکرمہ، مینا اور مزدلفہ یہ سب کے سب حدود حرم کے اندر واقع ہیں، جہاں کی مٹی اور پتھروں کو بھی ایک خاص تقدس حاصل ہے۔ لیکن کائنات کی سب سے بڑی بخشش اور سب سے بڑے وقوف کے لیے اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو حدود حرم سے باہر نکلنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب عام طور پر لوگ نہیں جانتے، اور یہی اس میدان کا سب سے بڑا اسرار ہے۔ اور دوستو صرف یہی نہیں، اگر ہم جدید سائنس اور ماحولیات کی عینک سے دیکھیں تو یہ میدان ایک اور معمہ بن کر سامنے آتا ہے۔ 50 ڈگری کی چلچلاتی دھوپ اور سونا اگلتی ریت اور 20 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا ایک ہی وقت میں سانس لینا۔ سائنس کہتی ہے ایسی صورتحال میں وہاں ہیٹ آئی لینڈ انفیکٹ کے تحت آکسیجن ختم اور درجہ حرارت انسان کی برداشت سے باہر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں قدرت کا ایک ایسا جدید ترین سائنسی نظام کام کر رہا ہے جو تپتی ہوئی سڑکوں کو اچانک 20 ڈگری تک ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ غیبی اور سائنسی نظام کیا ہے، یہ بھی ہم آگے چل کر اس ویڈیو میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ مذہبی تاریخ، رب کی بے پناہ رحمت، جغرافیائی اسرار، اسلاف کے ایمان افروز اقوال اور جدید سائنس کے ان تمام حیرت انگیز حقائق کا سفر آج ہم اس میگا ڈاکومنٹری میں کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم میدان عرفات اور یوم عرفہ کے وہ سچے حقائق اور وہ دلکش مناظر دکھانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کی آنکھیں نم اور ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ آئیے اس مقدس اور پراسرار سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز دوستو، یہ میدان عرفات ہے، اسلام کا وہ مقدس ترین مقام جس کے بارے میں کائنات کے سب سے سچے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الحج عرفہ، یعنی حج تو اصل عرفات میں ٹھہرنے کا ہی نام ہے۔ اگر کوئی شخص مکہ پہنچ جائے، طواف کر لے، صفا و مروہ کی سعی کر لے، لیکن 9 ذو الحجہ کو اس میدان میں چند منٹ بھی نہ گزارے تو اس کا حج سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کی سب سے بڑی عبادت کے لیے مکہ کی خوبصورت وادیوں یا مدینہ کے نخلستانوں کی بجائے اس تپتے ہوئے چٹیل میدان کو کیوں چنا؟ آئیے سب سے پہلے اس میدان کے جغرافیائی محل وقوع کو سمجھتے ہیں۔ میدان عرفات مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ مسجد الحرام سے تقریباً 21 سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایک وسیع و عریض چٹیل میدان ہے جس کا کل رقبہ تقریباً 18 مربع کلومیٹر ہے۔ اس میدان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ حدود حرم سے باہر ہے،
یعنی مینا اور مزدلفہ تو حرم کی حدود کے اندر ہیں، لیکن عرفات وہ واحد مقام ہے جو حرم کی حدود سے باہر ہل میں واقع ہے۔ حاجیوں کو حج مکمل کرنے کے لیے حرم کی سرحد پار کر کے باہر آنا پڑتا ہے اور بس پھر حرم میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ معزز دوستو، اس 18 مربع کلومیٹر کے وسیع و عریض میدان کا دل، اس کا سب سے بڑا مرکز جبل رحمت ہے۔ جغرافیائی طور پر یہ کوئی بہت اونچا یا بڑا پہاڑ نہیں، بلکہ یہ گرینائٹ کے سیاہ اور پیلے پتھروں سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، جس کی اونچائی زمین سے تقریباً 70 میٹر یعنی 230 فٹ ہے۔ اس پہاڑی کے بالکل اوپر ایک سفید رنگ کا ستون لگا ہوا ہے جو دور سے ہی نظر آتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو اس پہاڑی کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ لاکھوں انسان اس چٹان کے پتھروں پر اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ پورا پہاڑ انسانوں سے ڈھک جاتا ہے اور پتھر نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی وہ پہاڑی ہے جو تاریخ انسانی کے سب سے بڑے اور انقلابی واقعات کی امین ہے۔ اب ذرا اس کے سائنسی اور ماحولیاتی پہلو پر غور کریں۔ جولائی اور اگست کے مہینوں میں یہاں کا درجہ حرارت 45 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اتنی شدید گرمی میں 20 لاکھ لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا ایک ماحولیاتی چیلنج ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق جب لاکھوں انسان ایک جگہ سانس لیتے ہیں تو وہاں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور آکسیجن کم ہونے لگتی ہے، جسے ہیٹ آئس لینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اس سائنسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں دنیا کا سب سے بڑا تھرمل کنٹرول سسٹم لگایا گیا ہے۔ پورے میدان میں سڑکوں پر ایک خاص سفید کیمیکل کی کوٹنگ کی گئی ہے جو سورج کی شعاؤں کو جذب کرنے کی بجائے ریفلیکٹ کرتی ہے، جس سے زمین کا درجہ حرارت 15 ڈگری تک کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوا کو صاف اور ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہزاروں اسمارٹ واٹر سپرے فین 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، جو مائکرو ڈراپلٹس یعنی پانی کے باریک قطرے ہوا میں چھوڑتے ہیں تاکہ حاجی ہیٹ اسٹروک سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے سعودی حکومت نے اس چٹیل ریگستان میں 50 لاکھ سے زائد ایسے درخت اگائے ہیں جو کم پانی میں زندہ رہتے ہیں، تاکہ یہ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے ماحول کو متوازن رکھ سکیں۔ معزز دوستو، مذہبی اور تاریخی اہمیت سے ہٹ کر اگر ہم زمین کی ساخت کے ماہرین کی ریسرچ دیکھیں تو جبل رحمت اور میدان عرفات کے پتھروں کے بارے میں حیران کن انکشافات ملتے ہیں۔ لیبارٹری ٹیسٹ اور ریڈیو میٹرک تجزیات کے مطابق جبل رحمت کی یہ پہاڑی عام پتھروں سے نہیں بنی، بلکہ یہ گرینو ڈائیورائٹ نامی ایک نایاب اور سخت ترین چٹان سے بنی ہے۔ سائنسی ڈیٹا کے مطابق اس پہاڑی کی عمر تقریباً 9.13 ملین سال ہے، جو بحیرہ احمر کے بننے کے دور کی الائنمنٹ سے جڑی ہے۔ سائنسدانوں نے جب یہاں کے پتھروں میں موجود قدرتی تابکاری کا ٹیسٹ کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں پوٹاشیم 40 اور تھیوریم 232 کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی یہ زمین حیاتیاتی طور پر انسانوں کے لیے دنیا کے محفوظ ترین اور پرسکون ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ معزز دوستو، یہاں یہ بات واضح رہے کہ میدان عرفات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ خود انسان، لیکن اس میدان کا نام عرفات کیوں پڑا؟ اس حوالے سے تاریخ، تفسیر اور اسلاف کے اقوال میں 3 بڑے اور مستند حقائق ملتے ہیں۔ اول، مفسر قرآن علامہ ابن جریر طبری اور امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو وہ دونوں دنیا کے الگ الگ حصوں میں گرے۔ حضرت آدم ایک جگہ تڑپتے رہے اور حضرت حوا دوسری جگہ۔ روایات کے مطابق وہ دونوں تلاش کرتے کرتے 9 ذی الحجہ کے دن اسی میدان میں پہنچے اور جبل رحمت کے پاس انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ عربی میں پہچاننے کو عرفان یا تعارف کہتے ہیں، اس لیے اس جگہ کا نام عرفات پڑ گیا۔ دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو جبرائیل علیہ السلام نے اسی میدان میں آپ علیہ السلام کو حج کے تمام طریقے سکھائے اور پوچھا، عرفت یعنی آپ نے سیکھ لیا اور پہچان لیا؟
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا عرفتو، یعنی ہاں میں نے پہچان لیا۔ اس اقرار کی وجہ سے اس میدان کا نام عرفات ہوا۔ تیسری وجہ بزرگان دین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ میدان ہے جہاں گنہگار